جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں کیسے ہیں آپ کے گھر والے فیملی والے کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی بچوں آج کا جو ہمارا یہ لیسن ہے یہ ڈگری کلاسز کے جتنے بھی بچے ہیں بی اے بی ایس سی بی ایس بی کام اور بی بی اے جتنی بھی کلاسز ہیں بیچلر کی ڈگری لیول کی ان کے لیے ہے۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو جو ہے لیکچر جو ہے وہ وقت پہ مل سکے۔ تھینک یو۔ جی بچوں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ سر سید کی پیچھے ہم نے بات کی ہے، پچھلی باتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ پھر ہم نے نظریہ پاکستان پہ بات کی، پھر نظریہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم نظریہ دو قومی نظریہ پہ بات کی، اور پھر ہم نے دو قومی نظریہ اور قائد اعظم پہ بات کی، دو قومی نظریہ اور علامہ اقبال پہ بات کی، پھر مطالبہ پاکستان کے جو محرکات ہیں ان کے اوپر بات کی۔ امید کرتا ہوں کہ وہ باتیں آپ کی میموری میں موجود ہوں گی، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کی میموری میں موجود ہوگا تاکہ آپ کو نیکسٹ اگلی باتیں سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ تو آج ہم انڈین نیشنل کانگریس پہ بات کریں گے۔ سر سید کے رسالہ اسباب بغاوت ہند کو پڑھ کر ایک انگریز مسٹر ایلن او کیوٹن ہیوم کو ہندوستان کی سیاسی پارٹی بنانے کا خیال آیا، انگریز کو، کہ مجھے بھی سیاسی پارٹی بنانی چاہیے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ وائسرائے ہند لارڈ فرن سے ملا اور اس سے اجازت لے کر 28 دسمبر 1885 کو ڈبلیو سی ہینرجی کی صدارت میں 72 ارکان پر 72 ارکان پر مشتمل انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد رکھی جی؟ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ کب رکھی؟ 1885 میں، 28 دسمبر 1885 میں۔ اور اس کے اندر اس وقت کتنے افراد تھے؟ 72 ارکان، 72 پرسنز اس میں شامل تھے۔ کانگریس برصغیر پاک و ہند کے تمام باشندوں کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن مسلمانوں سے امتیازی سلوک کے نتیجے میں یہ قومی جماعت نہ بن سکی۔ بات کرنے کا مقصد، اس انگریز نے سر سید کے رسالہ اسباب بغاوت ہند کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ جلدی کر لی کہ اس سے پہلے کہ مسلمان کوئی جماعت بنائے تو اس نے ایک جماعت بنا لی جس کو نام اس نے دیا کہ انڈین نیشنل کانگریس۔ اور اس نے یہ شو کروایا، باور کروانا چاہا کہ جناب یہ مسلمانوں کی بھی اتنی ہی جماعت ہوگی جتنی ہندوؤں کی ہوگی اور باقی لوگوں کی ہوگی۔ لیکن یہ بات صرف کہنے کی حد تک تھی، لیکن مسلمانوں کو وہ کسی بھی بات کا فائدہ نہیں دینا چاہتے تھے، مسلمانوں کے حقوق کی بات کہیں نہیں ہوتی تھی، جس کی مثالیں ابھی آپ آگے جا کر ڈیپلی پڑھیں گے کہ اگر ان لوگوں سے مسلمانوں کی زبان ہی برداشت نہیں ہوتی اور اگر انہیں ایک چھوٹا سا بنگال کا صوبہ دے دیا جائے ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا، وہ وہاں پہ نہ صرف اس چیز کا غصہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف باقاعدہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں مسلمانوں کو سمجھ آنا شروع ہوئیں، ورنہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بھی پہلے ہندو مسلم اتحاد کے بانی تھے، قائد اعظم بھی بانی تھے، اور سر سید بھی اس بات کے حامی تھے۔ یہ ہمارے بانیان جتنے بھی ہیں اس بات کے حامی تھے کہ ہندو مسلم اتحاد ہونا چاہیے، لیکن جب ان کے سامنے حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ تو کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، پھر جا کے ہم نے الگ سے بڑا صبر کے بعد، بڑے وقت کے بعد الگ سے ایک مسلم لیگ کا آغاز کیا، مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ کن حالات کی وجہ سے؟ وہ پیچھے بھی ہم نے کچھ پڑھے کہ مطالبہ پاکستان کے محرکات کیا تھے، مطالبات کیا تھے، اور یہاں پہ بھی انڈین نیشنل کانگریس نے جب یہ ہمارے ساتھ رویہ کیا تو پھر انہوں نے کہا تو یہ تھا کہ یہ ساروں کی نمائندگی کرے گی اور یہ قومی جماعت ہوگی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کا امتیازی سلوک برتنے کی وجہ سے یہ جماعت جو تھی وہ اپنا مقام نہ بنا سکی۔ اچھا جی، اس کے اسباب کیا کیا تھے؟ انڈین نیشنل کانگریس کے اسباب: نمبر 1، ذرائع آمد و رفت کی ترقی۔ ریل اور سڑکوں کے نظام میں بہتری کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں آنا جانا آسان ہو گیا۔ برقی تار کی وجہ سے خبر رسانی بھی آسان ہو گئی، جس کی وجہ سے سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آئی۔ سیاسی سرگرمیوں میں تیزی کی وجہ سے سیاسی جماعت نے جنم لیا کہ نمبر 1، سڑکیں بہتر بنا دی گئیں،
جس سے لوگوں کے ملاقات کرنے میں، ایک دوسرے کے پاس آنے جانے میں آسانی پیدا ہو گئی۔ خبر رسانی کا جو ایک دور تھا وہ بہتر ہو گیا۔ اگر سڑکوں کے ذریعے یا جیسے بھی کہہ لیں کہ خطوں کے ذریعے یہ چیزیں بھجوائی جاتی یا گاڑیوں کا سہارا لیا جاتا، تو سڑک بہتر ہونے کی وجہ سے خبر رسانی میں بھی اور آنے جانے میں آسانی ہو گئی، اور جو سیاسی سرگرمیاں تھیں وہ بھی تیز ہونا شروع ہو گئیں، اور اس سے ایک سیاسی جماعت نے باقاعدہ جنم لیا۔ وہ کون سی جماعت؟ انڈین نیشنل کانگریس۔ نمبر 2، مغربی تعلیم کو فروغ دینا۔ ہندوستان میں مغربی تعلیم کے فروغ کی وجہ سے لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس شعور کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد آسان ہو گئی کہ جب لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی گئی، لوگوں کو اویئرنیس دینا شروع کی گئی، تو انہوں نے اس بات کو باقاعدہ سمجھا اور بانپا کہ جناب واقعہ ہی ہمارے ملک میں ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے مقاصد کو، جو ہمارے خواب ہیں، جو ہمارے اندر کے ولولے ہیں، جوش ہیں، ان کو، خوابوں کو آگے پہنچایا جا سکے اور اس کو حقیقت کا روپ دیا جائے۔ تو پھر ان ساری باتوں کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ نمبر 3، پریس کو فروغ دینا۔ پریس کے فروغ کی وجہ سے لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا، جس نے ان کو سیاسی جماعت بنانے کی طرف راغب کیا۔ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اگر آپ نے اپنی کوئی بات جو ہے وہ دوسرے فورم تک پہنچانی ہو، دوسرے ملک تک پہنچانی ہو، آپ نے اعلیٰ عدلیہ تک، اعلیٰ اداروں تک، یا آپ نے اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کے اداروں تک اپنی بات پہنچانی ہو، تو اس میں پریس کا ایک خاص کردار ہے۔ اور پریس آپ کے پاس ہوگا، آپ کا اخبار ہوگا یا میڈیا چینلز ہوں گے، تو اس طریقے کے ساتھ آپ کی جو بات ہے وہ پوری دنیا میں سنی جا سکتی ہے اور پوری دنیا میں پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت اس کا کام جو زیادہ ہوتا تھا وہ پریس، اخبار کا کام ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے پریس کو فروغ دینے کی وجہ سے اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی کہ اس نے پریس کو بھی فروغ دیا۔ نمبر 4، معاشی بحران اور بے روزگاری۔ معاشی بحران اور بے روزگاری کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں میں زندگیاں جو تھیں وہ بدحالی کا شکار ہو گئی تھیں۔ اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اپنی نمائندہ جماعت بنانے کا سوچا جانے لگا کہ کیا ایک تو اپنے حالات بہتر کیے جائیں، معیشت کو بہتر کیا جائے، اور جو لوگوں کے حالات ہیں اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تو یہ لوگوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو روزگار کیسے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ تو سوچا گیا کہ جناب اس کے لیے ایک ہماری جماعت ہونی چاہیے، ایک ہمارا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس جماعت کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس کو اور زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ مینج کر سکیں اور اس کو اور زیادہ سے زیادہ بہتر سے کام چلا سکیں۔ نمبر 5، معاشرتی عدم مساوات کا خاتمہ۔ انگریز برصغیر کے مقامی لوگوں سے نفرت کرتے تھے، ان کو کمتر جانتے تھے، اپنے سے حقیر جانتے تھے، اپنے سے چھوٹا سمجھتے تھے۔ مقامی لوگوں کو ریلوے تک میں فرسٹ کلاس میں سفر کی اجازت نہ تھی، یعنی کہ ریلوے کے اندر بھی وہ جو فرسٹ سیٹیں تھیں، جو فرسٹ کلاس کی سیٹیں تھیں، ان میں سفر نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ پیسے دے کے کرنا تھا۔ جو مقامی لوگ تھے وہ صرف انگریزوں کے لیے تھیں جی، وہ بے شک ریلوے خالی آتی ہے، خالی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ عام لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ اسی عدم مساوات کے خاتمے کے لیے پھر اپنی جماعت بنانے کا سوچا گیا کہ جو ان کو حقوق دلا سکے، اور ان حقوق کو دلوانے کے لیے پھر لوگوں نے کیا سوچا؟ لوگوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی تاکہ لوگوں کو سہولتیں مل سکیں، اور یہ جو اتنا کم تر سمجھا جاتا ہے، جیسے آج ہندوؤں کے اندر شودر کو سمجھا جاتا ہے، ان کے 4 جو طبقے ہیں، شودر ان کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں۔ شودر کو وہ اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے، ان کو گیتا یا دوسری کتابوں کی، مذہبی کتابوں کے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں برابر بیٹھ کے۔ تو انگریز بھی یہی حال کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ ان کو ریلوے کے اندر اعلیٰ جو سیٹیں تھیں بزنس کلاس کی، اس میں پیسے دے کے حالانکہ سفر کرنا تھا، تو پیسے دے کے بھی ان سیٹوں پہ بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ پھر یہ ساری باتیں جو تھیں، یہ اسباب جو تھے، وہ انڈین نیشنل کانگریس کی کہنے کے بننے کا سبب بنے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے مقاصد کیا کیا ہیں جی، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات چیت کر لیں۔ نمبر 1، اتحاد پیدا کرنا، یونائٹی۔
انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا مقصد برصغیر کی تمام آبادی کو ایک قوم کی صورت میں متحد کرنا تھا۔ پہلا مقصد کیا تھا کہ تمام لوگوں کو، تمام آبادی کو، تمام برصغیر کو ایک آبادی اور ایک قوم کی صورت میں اکٹھا کیا جائے، سارے لوگ باہم آواز مل کر اپنی آواز اٹھائیں اور انگریزوں تک اور اگلے ایوانوں تک اس بات کو باقاعدہ پہنچائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر اتحاد پیدا ہوگا، جب ہمارے اندر اتفاق پیدا ہوگا تو پھر ہماری بات کو ترجیح بھی ملے گی اور ہماری بات آگے پہنچ بھی سکے گی۔ لیکن اگر ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، تو پھر یہ ساری باتیں بھی بیکار ہیں۔ نمبر 2، قوم کی تعمیر نو کرنا۔ قوم کی تعمیر نو کے لیے سماجی، اخلاقی اور ذہنی بیداری پیدا کرنا، کہ لوگوں کو اخلاقی طور پہ بیدار کیا جائے، سماجی طور پہ بیدار کیا جائے، ذہنی طور پہ یہ جو لوگوں نے اپنے اندر بٹھا لیا کہ ہم نے بس غلام بن کے رہنا ہے، اس کو دور کیا جائے کہ غلامی کی زندگی ہمیشہ نہیں جی جاتی۔ آپ اپنی زندگیاں بسر کرنے والے ہیں تو آنے والے جو لوگ ہیں، آنے والے جو بچے پیدا ہونے والے ہیں، کیا آپ ان کو بھی غلام پیدا کرو گے؟ تو اپنے ذہن کے اندر روشن خیالی کے خواب دیکھو، اپنے آپ کے اندر اس چیز کو بیدار کرو کہ ہم نے ایک دن ان سے آزاد ہونا ہے۔ یہ ساری سوچیں جو تھیں مسلم قوم کو نئے طریقے سے تعمیر نو کرنے کے لیے یہ مقاصد میں شامل تھی۔ نمبر 3، تعصبات کا خاتمہ۔ انڈین نیشنل کانگریس کا ایک اور مقصد نسلی اور صوبائی تعصبات کو ختم کرنا تھا، کہ آپس میں یہ جو نسلوں کا ہے نا، کہ فلاں خاندان مجھ سے اوپر ہے، فلاں خاندان مجھ سے نیچے ہے، مجھے زیادہ ترجیح ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو صوبوں کی تقسیم ہے یہ بھی ختم کی جائے۔ سارے انسان برابر ہیں، اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ درس ہمیں آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ سارے انسان برابر ہیں، اور کسی کو کسی پر کوئی تقوی نہیں۔ اگر تقوی ہے تو وہ فضیلت کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے آپ نے یہاں تک کہ اپنے غیر مسلم جو ہے اس کے بھی حقوق مقرر فرمائے ہیں، فرمایا اس کی بھی جان بچاؤ، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، تاکہ وہ تمہارے اسلام اور اخلاق کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مائل ہو جائے اور قائل ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا محمد، یہ چھوٹا غلام، یہ چھوٹا محمد کا یہ کردار اور اخلاق ہے تو وہ بڑے محمد پیارے نبی محمد مصطفیٰ کا اخلاق اور کردار کیا ہوگا؟ وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جائے اور اسلام کی طرف آ جائے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات بھی سوچنے والی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عوام کا مفاد، عوام کے مفاد کو ہر سطح پہ اٹھانا اور عوامی جو مفادات ہیں ان کو ترجیح دینے کے لیے یہ جماعت بنائی گئی تھی، کیونکہ عوامی مقاصد کو ترجیح نہیں دی جاتی تھی، عوام کو پیروں تلے رون دیا جاتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر پہ ناانصافیوں کا ازالہ۔ انڈین نیشنل کانگریس کا ایک اور مقصد برصغیر کے عوام کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا ازالہ کرنا تھا، کہ وہاں پہ لوگوں کو جو بے دریغ قتل کیا جاتا، بغیر وجہ کے ان کو اٹھا لیا جاتا، بغیر وجہ کے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا، کوئی نوکری نہ دی جاتی، پیچھے ہم نے پڑھا کہ ریلوے کے اندر وہ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ زبردستی ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا۔ تو ان ناانصافیوں کا ازالہ کرنے کے لیے، ان ناانصافیوں کو دور کرنے کے لیے پھر باقاعدہ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد 1885 میں رکھی گئی، جس کا بھی ہم نے بیٹا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اگر یہاں تک کوئی بات ہے، کوئی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اس کرونا کی بیماری سے، وبا سے محفوظ رکھے۔ ہم سارے جو ہیں وہ SOPs پر عمل بھی کریں اور اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر بھی مت نکلیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تو بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے اس ٹیچر کا بھی ہمیشہ دعا گو رہیے گا، میرے لیے بھی، میں آپ کے لیے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔